حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ پیش ہوا جس نے اس زمانے کے تمام علماء کو ورط حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا یوں کہ ایک شخص نے ایک خنسا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنسا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا اس قسم کا تھا کہ اس کا جسم مردوں اور عورتوں دونوں جیسا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خنسا کے ساتھ جمع کیا تو اس میں سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور یہ معاملہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہو گیا تو آپ نے خنسا سے پوچھا تو خنسا نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں اور مردوں دونوں جیسا ہے، اس میں سے ماہواری بھی آتی ہے اور خروج منی بھی ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسا کے دونوں طرف کی پھسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پھسلی دائیں جانب سے کم ہو پھر اس خنسا کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ عورت۔ شمار کرنے پر بائیں جانب کی پھسلیاں دائیں جانب سے کم پائی گئی۔ اس طرح حضرت علی نے اس خنسا کو مرد قرار دے دیا اور اس کے خاوند اور اس خنسا کے درمیان تفریق کر دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ ان کا جوڑا پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کر سکے۔ جب آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے ایک حسین عورت کو پیدا فرمایا جن کا نام حضرت حوا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کے پہلو میں ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے عورت کو پیدا فرمایا، اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پھسلی عورت سے کم ہوتی ہے۔ کل پھسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، لیکن مرد کی بائیں جانب 11 اور دائیں جانب 12 پھسلیاں ہوتی ہیں۔ اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ذیل عوج کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا گیا، اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر ایک آدمی ایک کوٹھڑی میں بند ہو اور اس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہ ہو، اس کوٹھڑی کے باہر ایک اور کمرہ ہو اور اس کے باہر فصیل ہو، تو اس آدمی کا رزق اس کے پاس کیسے آئے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے اس کی موت آئے گی اسی راستے سے اس کا رزق آ جائے گا۔